أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا شب عاشور نام امام حسین بری وجیہ عند اللہ اشفع لنا ایک مرتبہ اور مادر امام حسین کے لیے وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد وآل محمد حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل اس عنوان پر آج یہ 10ویں اور آخری گفتگو ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ جو اسوہ رسول ہے یا اللہ کے قرآن سے حاصل ہوگا یا اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے حاصل ہوگا۔ آج میں ایک آیت آپ کے سامنے فقط پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ آیت وہ ہے کہ جس پر بزرگ علماء کرام نے اس بات کو اپنی پوری تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ تمام صفات جو حضور مکرم کی قرآن میں الگ الگ جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی
وہ اس ایک آیت میں تلخیص کے ساتھ بیان ہوئی. یعنی اگر آپ اس ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں تو حضور مکرم کی شان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الگ الگ بیان کیا تھا اس ایک آیت میں خلاصہ کر دیا، اور ہماری جو ڈیوٹیز ہیں حضور کی نسبت سے اسے بھی اسی آیت میں مکمل طور پر بیان کر دیا. 14 نکات ہیں اس آیت میں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تقریباً ترجمے ہی کی حد تک میں رہوں گا آج آپ کی خدمت میں تاکہ کچھ اور بھی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض ہو سکیں. آیت اپنے ذہن میں نشان محفوظ رکھ لیں. کل عزا کا دن ہے، آپ جلوس میں ہوں گے، ماتم میں ہوں گے، پھر جب بھی آپ کے پاس موقع ہو تو آپ سورہ اعراف 7واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 157 یہ آپ کھول کے اس کا ترجمہ دیکھیے گا کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس میں حضور کی 10 صفات کا بیان ہے اور ہماری 4 ڈیوٹیز کا بیان ہے. کل ملا کر 14 نکات ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم نے جو رسول بھیجا ہے سب سے پہلے تو فرمایا کہ جو محمد ہیں یہ رسول ہیں. وما محمد الا رسول، میں نے عرض کیا نا کہ جو الگ الگ قرآن کی آیتوں میں ہے اس میں ایک ساتھ ایک جگہ ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. اگر محمد ابن عبداللہ بھی ہیں تو محمد رسول اللہ ہیں در حقیقت وہ، یعنی جو حکم دے وہ رسالت پر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کسی سے خوش ہوں تو رسول، کسی سے خفا ہوں تو رسول. میں اس لیے اس بات کو ذرا تاکید کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید سننے والوں کے لیے یہ بات اتنی آشنا نہ ہو، لیکن بہت سارے اور مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور ان کی صحیح کتابوں میں اس وقت نام لے کر کسی اور طرف بحث کو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن یہ صحیح ترین کتابوں میں جو ان کے مطابق صحیح اس میں موجود ہے. کیا چیپٹر موجود ہے؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ من لعنہ النبی، وہ لوگ کہ جن پر نبی نے لعنت کی لیکن وہ اس لعنت کے مستحق نہیں تھے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کبھی ایسا کہ نبی کسی پر لعنت کریں وہ لعنت کا مستحق نہ ہو؟ لیکن یہ پورا چیپٹر ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر نبی نے لعنت کی لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں تھے. یہ وہ مشکل ہے کہ جب آپ نبی کی زندگی کو بشریت اور رسالت میں تقسیم کریں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ بشریت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا، اور پھر کتنی اس میں باسوق اور احادیث کو لکھا گیا کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ فلاں پر مثال طور پر انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو لعنت کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور پھر کسی نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے ایسا کیوں کہہ دیا؟ کہا وہ تو میں مفہوم میں روایت کہہ رہا ہوں کہ اپنے بشری تقاضے کے مطابق کہہ دیتا ہوں، اگر وہ لعنت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے رحمت میں بدل جاتی ہے. یہ کتنے لوگوں کو بچانا تھا؟ آپ ایسے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضور کی زبان سے، میں کسی پر نہ میرا خدا گواہ ہے کہ نہ میں کسی پر طنز کر رہا ہوں نہ کوئی، کیونکہ حضور مکرم کی زبان متاثر سے کہہ رہا ہوں، اگر حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لعنت اللہ علیہ کی کوئی حیثیت نہیں بچے گی نعوذ باللہ، تو پھر دوسری طرف سے اس کے مقابل پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر یہ مشکوک ہو جائے گا تو وہ بھی مشکوک ہو جائے گا، تو پھر دین کیا بچے گا پھر آپ کے پاس؟ پھر آپ کس پر ٹرسٹ کریں گے؟ نہیں جی اچھا یہ تشیع کو قبول کرنا چاہتے ہیں اصل میں، کل میرے پاس آئے تھے. اللہم صلی علی محمد. یہ اشرا سن رہے ہیں؟ نہیں اب ریزن نہیں بتائیے گا، آپ نے بس مجھے یہ کہا تھا کہ آپ تشیع کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس وقت چلا گیا تھا. یہ مجالس کو سن رہے ہیں ہماری دردن سے اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں ویسے اور کوئی چونکہ قبول نہیں کرتا تو ہم وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. بس آپ میرے ساتھ دہرا دیجیے گا خالی کھڑے ہو کے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وہ تو آپ مانتے ہی ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. ماشاءاللہ تشریف رکھیے گا. مل صلوات بید محمد و آل محمد پر. اللہم دیکھیں یہ شان رسالت کے بیان کا صدقہ ہے یہ جی. اور اسی خاطر ہے کہ ہم یہ عرض کرتے رہے ہیں کہ ہم تمام مکاتب فکر کے رسپیکٹ کرتے ہوئے اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے توحید میں یا رسالت میں یا حتی قیامت میں ہم ہیڈ لائن کی حد میں سیم ہیں، لیکن جب ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو نہج البلاغہ کی توحید اور ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب کی توحید کچھ اور ہو، نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہو. یہ ہیڈ لائن میں خالی ایک ہے، ڈیٹیل میں الگ ہے. رسالت ڈیٹیل میں الگ ہے.
تو ہم جس رسالت کو ڈیٹیل میں ماننے والے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایسے رسول ہیں کہ کسی سے خوش ہو رسول، نہ خوش ہو رسول، اٹھے رسول، بیٹھے رسول، اٹھائے رسول، کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے رسول، شانوں پہ اٹھائے رسول، کسی کے لیے ناکا بنے تو رسول، نانا بن کر ناکا نہیں بنے، محمد رسول اللہ بن کر ناکا بنے، سجدے کو طول دیا ہے، نانا بن کر سجدے کو طول نہیں دیا، محمد رسول اللہ بن کر سجدے کو طول دیا ہے، اور محمد رسول اللہ بن کر سجدے کو طول دیتے ہوئے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہاں پر نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، یہاں امامت کی، رسالت کی پشت پر امامت موجود ہے۔ یا علی، جزاک اللہ، آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اور راہوں کو کھولے گا آگے، ہدایت کی توفیق کی۔ النبی، رسول بھی ہے نبی بھی ہے۔ اچھا نبی کا مطلب کیا؟ رسول نبی میں فرق یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس میں تلخیص ہے، رسول نبی ہے، رسول بھی ہیں۔ نبی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی تو حرا میں نبی تھے، جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور پیغام پہنچانا شروع کیا تو رسول تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ اور امی بھی ہیں۔ اب امی کا ترجمہ میں کیا کروں؟ آپ مختلف کتابوں میں یا ترجموں میں دیکھ لیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، یا امی کا ترجمہ میں یہ کروں کہ یہاں جس نے آ کر نہ پڑھا ہو، اللہ کے پاس سے پڑھ کر آیا ہو۔ اب دیکھیں کتنا زمین سے آسمان تک فرق ہو گیا۔ اس پر میں سال گزشتہ تھوڑی سی بات کر بھی چکا ہوں۔ اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس روایت کو، اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل آخری مجلس میں بھی تلخیص ہو کر موضوع ہی پہ بات کی جائے، اور میں خلاصہ کر رہا ہوں ساری گفتگو کا۔ اس ایک آیت پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ کم سے کم 300 مجالس ہو سکتی ہیں، اور اس کو تشبیہ سے دی گئی کہ ایک بہت بڑا سا تھیسس ہو، اس کا ایک صفحے میں آپ ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں، خلاصہ۔ حضور مکرم کے جتنے فضائل، جتنی شان قرآن کریم میں، اس کا خلاصہ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ لہذا موضوع کو میں مکمل کر رہا ہوں اس آیت کو پڑھ کر۔ تو وہ امی ہیں، یعنی یہاں آ کر اس نے نہیں پڑھا، وہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ آپ فرض کیجئے کہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، اور ہم اوورسیز بھی جاتے ہیں اور بھی علماء کرام تشریف لے جاتے ہیں، تو اگر میں کہیں اوورسیز جا کے بات کر رہا ہوں اور کوئی آ کے مینجمنٹ سے یہ کہے کہ جناب آپ نے کن عالم دین کو بلایا، یہ جو شہر جس میں یہ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں تو ہم نے سارے اسکول چیک کر لیے، انہوں نے تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں، تو یہ جواب دیں گے کہ جناب نہیں، آپ نے غلط جگہ کے اسکول چیک کیے، یہ خالی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر مجالس، ان کا تعلق کراچی سے، آپ وہاں کے اسکول میں چیک کرتے تو آپ کو ریکارڈ ملتا۔ پتہ نہیں میری کتنی مثال سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نبی کا استاد کوئی زمین پر تلاش کرنے تو آپ کو تھوڑی ملیں گے، وہ عرش کے ہیں، یہاں فرش پر ہمیں خالی پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کہ ان کا استاد اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے بڑھتا ہوں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آلریڈی تورات اور انجیل میں کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اور صفت، اس وقت انجیل کے 4 نسخے ہیں اویلیبل، چاروں میں رسول اللہ کے ذکر کے ٹریسز ہیں۔ ایک 5واں نسخہ بھی 100 سال پہلے آیا جس کو خود عیسائی قبول نہیں کرتے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اس سے پہلے کے جو 4 نسخے ہیں، چاروں میں آپ کو رسول اللہ کے بارے میں بیان ملے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ہم نے ذکر کیا ہوا، یہ ذکر باقی رہے گا، چاہے کتنی تحریف ہو جائے، محمد مصطفیٰ کا ذکر کوئی انجیل سے نہیں مٹا سکتا، اس کے آثار رہیں گے۔ اور تورات میں بھی ذکر کیا، یأمرہم بالمعروف، یہ تمہیں اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، منکرات سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، تمہارے لیے جتنی طیب پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں یہ حلال کرتا ہے۔ پتہ چلا جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہے، جو حرام ہے وہ ناپاک ہے، حرام کی طرف نہ جائے، اس لیے کہ یحرم علیہم الخبائث، کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، نفس پرستی کو ایسے ہم حرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم خباثت کی طرف جا رہے ہیں اگر حرام کی طرف جا رہے ہیں تو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے کچھ گناہ ایسے تو ہیں کہ جس کا وہ جو سینسٹیوٹی تھی وہی ختم ہو گئی ہے۔ اس میں سے ایک بہت اہم ہے جس کا تعلق شب عاشور اور عاشور سے بھی، اور آگے بھی مجالس میں اور آگے ایام اعزا سے، وہ ہے تبرک کا ضائع کرنا بعض افراد کی طرف سے۔ اس کو ہم کوئی غلط بات ہی نہیں سمجھتے، کوئی قباحت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کیا مناسب بات ہے؟ صفائی کا اہتمام نہ رکھنا یہ مناسب بات ہے؟
ازا امام حسین علیہ السلام پر ہماری جانیں بھی قربان، لیکن نماز کے بھی تو کچھ آداب ہے نا. میں بغیر وضو کے آگے کھڑا ہو جاؤں اور کوئی مجھے روکے کہ جناب بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور میں یہ تھوڑی کہوں گا یہ نماز پڑھنے سے مجھے روک رہا ہے. تو ہر شے کے اور ہر عبادت کے کچھ آداب ہیں. آپ نے اس سینس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جتنا کم سے کم سب کو تکلیف ہو. دوسرا یہ کہ صفائی خود نصیمان رسول اللہ نے فرمایا ہے. اور تیسرا یہ کہ تبرک کو ضائع کر دینا. خود امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے سیب کھایا، آدھا سیب کھا کے آدھا چھوڑ دیا. امام نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہ مولا بس دل نہیں چاہ رہا تھا. امام نے کہا ہو سکتا ہے کسی سے پیٹ بھر جاتا کسی کا اس آدھے سیب سے. جب اپنی پاکٹ سے کچھ لے کے کھاتے ہیں تو آئس کریم بھی ہو تو اس کا کیپ بھی پورا اچھی طرح سے کھاتے ہیں، اور ایک مونگ پھلی بھی ہو تو اچھی طرح سے، اگر دانا نہ نکلے تو اندر سے دیکھتے ہیں کہ دانا رہ تو نہیں گیا، اگر اپنی پاکٹ سے کھا رہے ہیں. اور اگر کسی اور کے یہاں پر کسی تقریب میں جا رہے ہیں، آپ خوشی کی تقریبات کے میں نام نہیں لینا چاہتا سب شب عاشور، لیکن آپ خود سمجھ رہے ہیں، کسی کی تقریب میں جا رہے ہیں تو پورا پورا لے کر پوری پوری پلیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کے مال سے آیا ہوا ہے. کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ ہم تبرکات میں بھی بعض اوقات اس طرح سے کرتے ہیں، سب نہیں لیکن بعض. بھائی کبھی کس نے کہا ہے کہ نیاز کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی؟ آپ نے جتنا کھانا ہے آپ اچھی طرح سے کھا سکتے ہیں، کھا لیجیے. اس کے بعد آپ کو مزید بھوک لگ رہی ہے، آپ تھوڑا اور لے لیجیے. یہ کیا کہ آدھی آدھی پلیٹس ہم ضائع کرتے ہیں اور پھر وہ پھینکنے میں جا رہی ہیں، اور کتنا اسراف ہو رہا ہے. حضور مکرم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یحرم علیہم الخبائث، خبائث کو حرام کرتا ہے رسول. توجہ کیجئے گا. وَيَضُعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور تم پر جو غیر ضروری بوجھ ہوتا ہے نا وہ رسول اتار دیتا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ، کاش وقت ہوتا تو میں اس تشریح میں جاتا. ہاں کتنے ہی مومنین ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب ہم اپنی لائف کے پتہ نہیں کتنے مشکلات میں، کتنے معاملات میں، فیملی ایشوز، رزق کے معاملات، مینٹل ہیلتھ کے معاملات، کہتے ہیں مولانا صاحب بس مجلس امام حسین میں آئے، ذکر رسول، ذکر آل رسول سنا، ایسا لگا کہ دل ایسے ہلکا اور مطمئن ہو گیا کہ وہاں سے کچھ عطا ہوا ہے. یہ یا علی والاغلال التی کانت علیہم، اور جن زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو نا رسول توڑ دیتا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ یہ 10 صفات رسول کی بیان کی، میں اختتام پر آ رہا ہوں بات کو. والذین آمنوا، تو سب سے پہلے تو اس رسول پر ایمان لے کر آؤ جو الحمدللہ آپ رکھتے ہیں، پہلی بات. وعزروہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایمان کے بعد کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ الگ سے کہے کہ عزت بھی کرو؟ اللہ نے کہا یہاں پر، اس کا مطلب اللہ جانتا تھا اپنے علم غیب سے کہ کچھ ظاہر میں ایمان لانے والے ہیں لیکن عزت کرنے والے نہیں ہیں. کہ ایمان خالی لانا کافی نہیں، عزت بھی کرو. جو وہ کہہ رہا ہے مانو منو ان، سوال نہ کرو. یہ نہ کہو کہ مجھے آج جیسا شک ہوا ویسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنی مرضی سے وسیع بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے بنایا ہے. جی مجھے ایک نعرہ اور بس. علی مولا سبحان اللہ. اللہم صلی علی وَنَصَرُهُ، عزت کرو اور ان کی نصرت کرو جہاں تک ہو سکتا ہے. نصرت یہاں آج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ کا شریک ہونا، یہ نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے غم میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے. میں ادباً ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا میری یہاں بنیاد کسی پر یہ نہیں ہے کہ میں ٹونٹ کروں یا کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث ہو، میں ادباً عرض کر رہا ہوں. آپ خود سوچیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اندازہ بہت دور دور تک جا رہی ہے، کہ میرے تمام مسلمان بھائی یہ سوچیں کہ عاشور کے دن چونکہ چھٹی کا دن ہے تو کچھ ہیں جس میں شیعہ سنی سبھی شامل ہیں کہ جو آل رسول کے غم میں، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، سب کے لیے ہم رسپیکٹ کے قائل ہیں، لیکن ایسے مناظر ہمیں کیوں دیکھنے میں آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ چونکہ عاشور کا دن چھٹی کا دن ہے تو چلو خالی روڈ کا فائدہ اٹھا کر کرکٹ کھیل لو کوئی. یہ کون ہے؟ ہم تو پڑوس میں کوئی میت ہو گئی ہو تو احترام رکھتے ہیں کہ پڑوس میں ہمارے میت ہو گئی اور ہماری شادی کی تقریب ہے تو ہم کوئی ایسی زور زور سے خوشی نہیں منائیں گے کہ ان کے ہاں میت ہے. ہمیں رسول اللہ کے گھر کی میت کا اندازہ نہیں اور احساس نہیں ہے. میں تو خالی اجر رسالت کی بات بھی نہیں کر رہا، میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو سکتا ہے جو 9 اور 10 محرم کی چھٹی کو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح سے
اپنے کسی نعوذ باللہ ست نعوذ باللہ تفریح کام میں یوز کرے کہ اس تفریح مقام پہ چلے جا کے چلے 2 دن کے لیے موقع ملا ہوا ہے. ارے آپ ماتم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نہ کریں, آپ کی مرضی, ہم مجبور نہیں کرتے. ویسے ہی ماتم ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا, جیسے سیدہ لکھتی ہیں اسے نصیب ہوتا ہے. سر ماتم تو نصیب ہی اسے ہوتا ہے. یا علی. اب میں جملہ ایک اور کہنے لگا ہوں, آپ جو یا علی کہتے ہیں, مجلس امام حسین میں یا علی کہنے کی توفیق اسے ہی نصیب ہوتی ہے جیسے خیرات حسین کی ماں فاطمہ الزہرا عطا کر رہی ہے. تو ہم ہر ایک کو مجبور, ایک اجتماعی لگا دیں پھر یا علی. تو ہم ہر ایک کو مجبور نہیں کرتے کہ ماتم کرے, وہ ہم ہر ایک کو مجبور نہیں کرتے. ہم مجبور نہیں کرتے. مجبور کرنے سے کوئی ماتم تو ہوتا ہی نہیں. مجبوری کا ماتم کون سا ہوتا ہے؟ ماتم تو ہوتا ہی جب کلیجے کی قوت آپ کو ابھار کر کہہ رہی ہو کہ آپ نے حسین کے غم میں اس غم کو منانا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے سب سے کہ سب اسی طریقے سے غم منائیں گے, لیکن کم سے کم خوشی کا اظہار تو کوئی ایسا فیل تو نہیں ہونا چاہیے نا. اتنی تو ایک انسانیت کی بات ہے اور اسلام کی بات ہے. اس میں تو علی ولی اللہ کی بات ہے, اس میں محمد رسول اللہ کی بات ہے. بس یہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا تھا. دوسرا یہ کہ الحمدللہ بہت سارے میسیجز ہم نے کوشش کی اپنے طور پر. میں اس لفظ کو واپس لے لیتا ہوں, بہت سارے مجھے اپنے آپ کے لیے اچھا نہیں لگا. اپنی بساط کے مطابق میں نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے گا میں عرض کروں گا. اگر آپ اس کو ایک لفظ میں یاد رکھنا چاہیں, مستحبات کے بھی بہت سارے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ نماز کے بعد یہ پڑھیں یا محمد و یا علی, اور کچھ تسبیحات کو عرض کیا, کچھ وظائف کو عرض کیا. لیکن اگر آپ ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں, ایک شخص آیا خود 5ویں امام کی خدمت میں, حضور مکرم سے بھی روایت ہے کہ اس نے آ کے کہا کہ انا رجل قلیل العمل, میں آیا ہوں آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ میرا عمل جو ہے نا بہت قلیل ہے, زیادہ مستحب کر نہیں سکتا. دیکھو محرم میں تو شاید پھر بھی ہو جاتے ہیں اور رمضان میں پھر بھی ہو جاتے ہیں مستحبات, باقی آپ ایک لائف ہے آپ کی پروفیشنل لائف, اس میں ہر چیز کو جاری رکھنا بڑا مشکل ہے. تو میں قلیل العمل ہوں, بہت کم, میں خالی واجب کر لیتا ہوں, مستحب نہیں ہو پاتا. بس 2 چیزوں کے لیے میں کیئرفل رہتا ہوں, 2 چیزوں کے لیے. ایک یہ کہ میرے شکم میں کوئی حرام نہیں جائے, دوسرا یہ کہ میں کسی حرام خواہش کی طرف نہ جاؤں. بس یہ 2 چیزوں کے لیے میں احتیاط کرتا ہوں, باقی میں زیادہ عمل نہیں کر پاتا. آپ جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا تجھ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی عبادت گزار ہے ہی نہیں یہاں پر اس وقت. اللہ کی اس سے بڑھ کر عبادت ہی نہیں کی گئی کہ کوئی اپنے شکم کو حرام سے محفوظ رکھے اور حرام خواہش اپنے آپ کو محفوظ رکھے. آپ چاہے زیادہ مستحبات کی طرف نہ جا سکیں, ان 2 چیزوں میں کیئرفل ہو جائے. یہ جو ایام اعظام میں آپ کو عشرہ محرم الحرام میں امام حسین کا نور حاصل ہوا ہے نا, خود بخود یہ نور باقی رہے گا. سبحان اللہ. مجھے بات کرنے دیں گے, لبیک یا حسین, مجھے بات کرنے دیں. اچھا وہ آیت مکمل کر دوں کہ ایک کا ایمان لے کر آؤ, عزت کرو, نصرت کرو, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کا بھی اتباع کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. یعنی خالی رسول اللہ کا اتباع نہیں مانگا گیا, اس نور کا بھی اتباع کرو. توجہ رکھیے گا, اب اس نور سے مراد آپ قرآن لیں, اس نور سے مراد آپ علی لیں, الگ الگ تفسیروں میں. میں دونوں ہی پر راضی ہوں. توجہ رکھنا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس نور کا اتباع کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. یعنی حضور کے اتباع کے ساتھ ایک اور اتباع ضروری ہے. آپ اس نور سے مراد قرآن لیں, اس نور سے مراد علی لیں, میں دونوں پہ راضی ہوں, دونوں تفسیروں کے اعتبار سے. اس لیے کہ علی اور قرآن میں اتنی یگانگت ہے کہ علی کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے, قرآن انسانوں میں آئے تو علی بن جائے. یا علی. تو آپ یا علی, تو آپ اپنے وجود یا علی, تو آپ نے وجود میں کیا کوشش کیجئے, کم سے کم یہ 2 حرام. مولانا نے فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی.
انشاءاللہ اس بات کے لیے اہتمام رکھیں. بات اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہے. سیرت رسول کا اہم ترین جز ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مولانا شبلی نعمانی نے لکھا، جب انہوں نے سیرت رسول لکھی ہے، سیرت رسول پر انہوں نے لکھا کہ اپنے نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے رسول، اس لیے کہ بچوں سے بڑی محبت تھی رسول کو، رحمت للعالمین تھے، ہر بچے ہی سے پیار کرتے تھے تو اپنے نواسوں سے بھی پیار کرتے تھے. یہ لکھا انہوں نے. میں تو اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ رحمت للعالمین تھے تو ہر بچے سے محبت کرتے تھے رسول اللہ، بلا شک. ہر بچے کو چومتے تھے، ہر بچے کے لیے پیار فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے. لیکن کسی بچے کے لیے یہ کہا نہیں کہ یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. وہ فقط دو بچوں کے لیے کہا، حسن کے لیے اور حسین کے لیے. تو یہ جو محبت ہے اس کو آپ وہی خالی بشریت میں نہ دیکھیں، رسالت میں دیکھیں. ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے؟ ایک انسان کا حسب کا کمال ہوتا ہے، ایک نسب کا. نسب کا مطلب ہے کہ فیملی، وہ کس فیملی سے، اور ایک حسب یعنی اس کے فضائل کیا ہیں. حسین کا نسب دیکھنا ہے، حسین منی، حسین مجھ سے، رسول اللہ سے. حسین کا حسب دیکھنا ہے، انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں. اس کی ایک اور تشریح کر دوں، جاؤں گا مصائب پر. 3 شعبان معظم 4 ہجری آمد امام حسین علیہ السلام سے لے کر 10 محرم الحرام 61 ہجری، حسین منی، حسین مجھ سے. 10 محرم الحرام 61 ہجری سے قیامت تک کے لیے انا من الحسین. اب رسول اللہ کا دین ہے میں حسین سے ہوں. جی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی. ہم فرش ازا امام حسین السلام پر آئیں، رسول اللہ کا ذکر کریں. یہ خود مجھ سمیت اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں خود احساس نہیں ہو پاتا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور انہوں نے کتنی بڑی اجازت دی ہوئی ہمیں. اجازت کے لفظ پہ غور کیجئے گا. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم آئیں اور ایسے دھاڑے مار مار کر روئیں. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں. ایک انتہائی جید اور قابل ترین عالم دین ہے مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب حفظہ اللہ. ان سے میں نے ایک انتہائی عمدہ مثال کو سنا تھا، چونکہ ان سے پرسے کی مثال کو سنا تھا لہذا میں پیش کروں. فرض کیجئے کہ ایک گاؤں ہے کہ 1000 گاؤں ہیں اس میں اور ایک حاکم ہے بڑا سا، ٹھیک ہے، جس کے تحت میں ہزاروں گاؤں ہیں. وہ جو حاکم ہے نا، اس کے ہاں کوئی میت ہو جائے اور ہم ایک عام سی رعایا ہیں اس کی، ہم پہنچے اس کے گھر پر تعزیت دینے کے لیے. اگر وہ اتنا بڑا حاکم ہے اور میں ایک عام سی رعایا ہوں، وہاں پہنچ کر میں اس کے سامنے دھاڑے مار مار کر اپنے آپ کو پیٹنے لگوں تو تھوڑی دیر بعد تعجب ہوگا، اتنا اچھا نہیں محسوس ہوگا کہ بھئی ایک عام سی رعایا ہیں آپ، اگر ان کے گھر میں میت ہوئی آپ اپنے لیول کا خیال رکھیں. یہ کیا کہ آپ اپنا سر پیٹ رہے ہیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، آپ کا کیا براہ راست تعلق ہے؟ اور پھر اگر میں آگے بڑھ کر ان سے یہ کہوں کہ آپ کی والدہ کو میں پرسہ دے دوں اور آپ کی خواہر کو بھی پرسہ دے دوں تو اچھا نہیں لگے گا. پھر وہ کہیں گے جناب نہیں، آپ یہ مناسب نہیں ہے بات، آپ کیونکہ اس طرح سے اجازت نہیں دی جاتی کہ کوئی غیر اتنا قریب ہو کر پرسہ دے. اب میں ایک سوال کروں اپنے آپ کے لیے، ہماری اوقات ہے کہ ہم کہیں بی بی فاطمہ آپ کو پرسہ پیش کرتا ہے؟ یہ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہے کہ ہم کہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں؟ خدا کا شکر ادا کرو، انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تم فرش پہ بیٹھو اور اپنے سر کو پیٹو اور بآواز بلند گریہ کرو اور کہو کہ بی بی سکینہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بی بی ام کلثوم کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سب سے بڑھ کر مادر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں. ہماری یہ حیثیت نہیں ہے، یقین فرماؤ ہماری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ ذری امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. انہوں نے اجازت نہ دی تھی. اب جیسے گناہگار میں کہاں یہ لیاقت ہے، ہماری کہاں یہ اوقات ہے. جب جانا کربلا مولا تو اس جملے کو سوچنا اور
اس وقت جب سینوں پر ہاتھ پڑیں، یہ آپ ماتم کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں تو سوچئے گا وہ ہاتھ جو اللہ جانے پتہ نہیں کتنے گناہوں میں اٹھا ہوا ہے، یہ انہوں نے اجازت دی بھی ہے، یہ انہوں نے قبول کیا ہوا ہے کہ ہاں تم ہمارے غم میں جب ماتم میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہم قبول کریں گے۔ یہ جتنے مومنین تشریف فرمائیں، کیونکہ ہم سبھی غیر معصوم، ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ہماری آنکھوں سے کبھی نہ کبھی تو کوئی گناہ ہوا ہوگا، لیکن یہ انہوں نے راستہ نہیں بند کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے آنکھوں سے گناہ کیا اب نہیں آنا حسین کے فرش عزا پر اور نہیں رونا، ہم تیرا آنسو قبول نہیں کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تم آؤ فرش پر اور آنسوؤں کو بہاؤ تو ہم تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں، چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہو یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اگر کوئی اپنے گناہوں پر قادر نہ ہو معافی مانگنے پر، امام نے فرمایا من بکا علی الحسین یحد الذنوب والعذاب، حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ یہ انہوں نے اجازت دی ہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے۔ میری ماتمیوں سے بھی گزارش ہے، آپ کے قدموں کی خاک میں اپنے سر پر اپنی آنکھوں پر سرما لگانے کے لیے تیار ہوں، اور جو مجھے قریب سے احباب جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا یہ بات، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، جو مجھے قریب سے جانتے ہیں افراد وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے فرط جذبات میں آپ آئیں گے، ماتم ہوگا، لیکن جب تک شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ذکر پہ میں نہ آ جاؤں اس وقت تک مجھے مصائب پڑھنے دینا، اس لیے کہ گہوارے کی برآمدگی ہے نا، اب 6 ماہ کے بچے کے گہوارے کی برآمدگی ہو اور ان کے مصائب کا ذکر ہی نہ ہو پائے تو پھر حق نہیں ادا ہو پائے گا۔ اس لیے مجھے شہزادے کے مصائب تک آنے دینا، میں آؤں گا، آپ کو موقع بھی دوں گا، اور میری کیا حیثیت اوقات ہے، آپ کو سیدہ کونین قبول فرمائیں گی، جی میں تو خالی ان کے ذاکروں کا سب سے چھوٹا سا ذاکر ہوں۔ دیکھو حسین کے لیے جو سب سے مصیبت کا موقع تھا عاشور کے دن، پتہ ہے کیا تھا؟ حتیٰ یہ کہ شہادتیں بھی شاید ایک اعتبار سے نہیں ہیں، خود بی بی نے آ کر فرمایا تھا ایک بہت جید عالم سے جو نجف کے عالم تھے، سید عالم تھے، کہا تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی مجھے نہیں معلوم آپ کے بیٹے کے سب سے بڑے مصائب کون سے ہیں، تیر و تلوار ہیں، خنجر ہیں، نیزے ہیں؟ کہا نہیں، میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے، میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ تھا کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا۔ جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا، اس لیے کہ بی بی زینب میں نے آنا ہے شہزادہ علی اصغر تک، لیکن دیکھو مجھے پہلے امام حسین کی رخصت پڑھنے دینا، پھر علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پر آؤں گا تو ماتم کرنا۔ جب بھی کوئی اور شہید جاتا تھا نا تو بی بی کے دل کو ایک ڈھارس ہوتی تھی کہ ابھی حسین تو موجود ہے نا۔ عزیزوں آ گئی شب عاشور، آ گئی جس کا اس کی رات آ گئی، آج اس کا ماتم ہے جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا ہے، لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بی بی کے دل کو ڈھارس ہوتی تھی کہ کم سے کم حسین تو ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، زبان حال ہے، کچھ علماء سے سنا ہے، بی بی فضا سے فرمایا ہو ماں فضا اس خیمے میں ایک صندوق ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اس صندوق کو ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ بی بی فضا گئیں، صندوق کھول کر وہ کرتا نکالنا چاہتی تھیں، لیکن بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ کو میری ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے، بتلائیے گا کیا لے جا رہی ہیں؟ کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے۔ کہا کرتا نہیں، حسین نے کفن منگوایا ہے آپ نے۔ جس کے لیے جنت سے لباس آئے تھے نا، اس نے اپنا کفن پہن لیا، وہ کرتا کہ جو ماں نے سیا تھا۔ اب عبداللہ حسین جب بھی سوار ہونے لگتے تھے
تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی اکبر آتے تھے، کبھی حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا۔ حسین نے داہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، بہنے دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اب عبداللہ الحسین کا فقرہ مقتل میں، یا مسلم ابن عقیل ویا ہانی ابن عروہ ویا حبیب ابن مظاہر ما لکم، ارے میرے شیروں کیا ہو گیا ہے تمہیں پکارتا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ گویا فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا، مولا موت نے روک، اللہ کا اذن ہے مولا جی۔ لیکن اس موقع پر کس نے سوار کروایا؟ دیکھو یہ سن لیجئے گا، یہ خود مرثیہ سننا اور اشعار کو غم میں سننا یہ سنت امام ہے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کہ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ رونا ماتم کرنا یہاں پر، آج گھٹ گھٹ کے رونے کی رات نہیں ہے۔ جو آج بھی بلند آواز سے نہ رو سکے پھر وہ کب روئے گا؟ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ یا حسین چلے، تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، ایک مقام آج تک کربلا میں موجود ہے، ایک ہوٹل کے اندر اب چلا گیا ہے، لیکن مقام خیمہ گاہ کے پاس میں نے خود زیارت کی ہے۔ وہ مقام کے ایک چھوٹی زری بنی ہوئی ہے۔ حسین آگے چلے نا، رک گئے، پھر زلجنا نہیں بڑھتا آگے، زلجنا نہیں بڑھتا آگے۔ حسین نے کہا زلجنا مجھے معلوم ہے تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا، یہ میری آخری زحمت ہے حسین، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دے گا۔ زلجنا نے نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ یہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا۔ پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے۔ یہ بچی جانتے ہو کیا کہہ رہی تھی؟ اب عبداللہ الحسین فرماتے ہیں کہ بیٹی نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، دین کو بچانا ہے۔ کہا نہیں بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، ایک خواہش ہے، اگر یہ پہنچے آپ تک تو پھر ایسے رونا کہ جیسے حق ادا ہو۔ بابا ایک تمنا ہے خالی، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ با، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا، کیونکہ علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے تھے، بی بی سکینہ بابا کے ساتھ سوتی تھیں، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب میں تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہیں یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آخری بند پر آ گیا، اس کے بعد اب میرے پاس ہمت نہیں ہے کہ میں اور آگے کہہ سکوں۔ اب عبداللہ الحسین نے سکینہ کو گود میں لیا، جانتے ہیں کیا کہا؟ لو رونا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی۔ کل فاقہ رکھو گے نا جب سامنے پانی آئے، حسین کی سکینہ بھی ہنسی رہی۔ ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، یہ بیت میرے کلیجے کو کاٹ دیتا ہے۔ کیوں مولا کہہ رہے ہیں محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے۔ حسین چلے مقتل میں پہنچے، کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا،
اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا, تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے, عباس کا لاشا رکھا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. ایک منزل وہ آئی, مجھے آنا ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام تک, لیکن ایک منزل وہ آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. ایک شقی نے ایک پتھر مارا تھا امام حسین کے سینہ پیشانی پر بلا تشبیہ. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے پیرہن کو بلند کیا تاکہ خون روکے. سینہ ظاہر ہوا, ہرملا کا تیر چلا. یہ تیر امام حسین اپنے سینے سے نہیں نکال پائے تھے, اس لیے سینے سے نکالتے تھے تو کلیجہ باہر آ جاتا تھا. پشت سے امام حسین نے تیر کو نکالا, اور امام حسین اب ذوالجناح پر تھے. فرقۃ بالرما و فرقۃ بالسیف. رونا یہاں پر, ماتم کرنا سینے پر. کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں نیزہ. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے چلے, زخمی ہوتے چلے. اب حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. ذوالجناح خالی واپس پلٹا. 4 سال کی بچی باہر آئی, پوچھا یا جواد و سقیہ ابھی ہم قتلت شانہ, یہ بتا بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ زیارت ناحیہ سے پڑھوں, والشمر جالس علی صدر, شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. قابض علی شیبت, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. فضربتن من ضربتن, حسین پر 12 ضربتیں چلتی رہیں. آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. لیکن اس سے پہلے حسین اپنی گود میں علی اصغر کو لے کر آئے تھے. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن, بچہ دہنے کان سے بہنے کان تک حسین کے ہاتھوں میں ذبح ہوا. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضن بقضائك الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. ہائے حسین کشتے شد, ہائے حسین کشتے شد. یا حسین یا حسین.